السلام علیکم، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے، میں بھی خیریت سے ہوں۔ آج تھی جی جناب چاند رات، اور میں نے صبح صبح بچوں کو مہندی لگا دی تھی، کیونکہ میں صفائیاں ایک دن پہلے ساری کر لیتی ہوں۔ میں نے کل آپ کو کل کی ویڈیو میں دکھایا تھا کہ میں نے صفائیاں وغیرہ کر لی تھی، اور میں مہندی اس لیے صبح صبح لگا دیتی ہوں کیونکہ اس چاند رات پہ تو کنفرم ہوتا ہے کہ کل عید ہونی ہے۔ اور یہ ہے کہ مہندی اس لیے پہلے لگاتی ہوں کہ مجھے مہندی لگانی آتی ہے، تو کوئی نہ چاند رات والے دن مہندی لگانے آیا ہوتا ہے، یا میں گئی ہوتی ہوں اپنی بہن بھائیوں کو، اپنی بہنوں کو، یا اپنی نند وغیرہ کو کسی کو لگانی ہوتی ہے، یا تو میں نہیں ہوتی گھر پہ، یا کوئی نہ کوئی آیا ہوتا ہے مہندی کے چکروں میں۔ تو بس پھر اس لیے پھر میرے بچے اکثر رہ جاتے تھے، جب میں بہت پہلے کی بات یہ بتا رہی ہوں۔ پھر میں نے یہ اپنا طریقہ کار شروع کر دیا کہ بچوں کو مارننگ میں ہی مہندی لگا کے تو ان کو ڈرائی ان کے ہاتھ کروا کے پھر انہیں واش کروا دیتی ہوں۔ بس یہ میں اس کو میری بیٹیوں نے اب پہلے تو میں خود ہی ڈیزائن بنا دیتی تھی، لیکن اب میری بیٹیاں ذرا بڑی ہو گئی ہیں، تو دونوں نے موبائل میں سے خود ہی اپنے انہوں نے ڈیزائن سلیکٹ کیے تھے، اور انہوں نے کہا کہ ہمیں یہ والی مہندی لگاؤ، یہ ڈیزائن لگاؤ۔ میں کہا اوکے۔ تو بس یہ میں مہندی لگا رہی تھی۔ آپ بھی بتائیے گا کامنٹ باکس میں کہ آپ لوگوں نے کب کس ٹائم مہندی اور کس سے لگوائی۔ تو لیکن اللہ کا شکر ہے، مجھے لگتا ہے کہ مہندی جس ماں کو لگانی آتی ہوتی ہے نا، اس کے بچے ذلیل نہیں ہوتے چاند رات کو، ورنہ قسم سے مہندی کے چکروں میں بچے بڑے ذلیل ہو رہے ہوتے ہیں، ایک کے پاس جاتے ہیں دوسرے کے پاس، کئی دفعہ کوئی لگا بھی دیتا لیکن اچھی نہیں لگاتا، بچوں کے ہاتھوں پہ الگ سے کوئی کیڑے لگ رہے ہوتے ہیں۔ اور مجھے مہندی پسند ہے لیکن بہت بھری ہوئی نہیں، ہلکی پھلکی مہندی پسند ہے، لیکن مجھے یہ ہوتا ہے کہ جو بھی ہے نا مہندی جس طرح کی بھی ہے لیکن لگی نیٹ ہو۔ اگر نیٹ نہ لگی ہو، عجیب کیڑے مکوڑے ہوں، تو ہاتھ ایسی چیز ہے جیسے فیس بڑا پرومیننٹ ہوتا ہے، اسی طرح ہاتھ بھی بڑے پرومیننٹ ہوتے ہیں، اور یہ آپ کی پرسنالٹی کو ڈیڈ کر دیتے ہیں اگر یہ پیارے نہ ہوں یا صاف ستھرے نہ ہوں۔ تو اسی طرح ظاہر ہے ہاتھوں کے اوپر مہندی لگ رہی ہوتی ہے، تو اگر مہندی صاف ستھری یا پیاری نہیں لگی ہوئی تو بڑے برے لگتے ہیں۔ اور میں نے اس دفعہ خود سوچا تھا کہ میں مہندی لگاؤں گی نہیں اپنے ہاتھوں پہ، کیونکہ مہندی جب اترتی ہے نا تو بہت گندی والی اترتی ہے۔ وہ اب یہ پرانے ٹائم والی مہندی تو ہے نہیں، یہ جیل والی مہندی ہیں، جب یہ اترتی ہیں چھلکا بن کے اترتی ہیں۔ لو جی، میری وائس اور کرتے ہوئے کوئی آ بھی گیا باہر۔ تو یہ میں نے مہندی لگا لی تھی، بڑی پیاری لگی تھی بچے کو نا، اس نے اپنے دوسرے ہاتھ کی بھی دیکھی تھی کہ یہ ڈیزائن لگانا، تو پھر میں نے اس کے حساب کی وہ لگا دی مہندی۔ یہ دونوں اس نے اپنی مرضی کے ڈیزائن بتائے تھے، تو میں نے دونوں اس کو لگا دیے، کافی خوش تھی، اور نہ میرے ساتھ ناراض ہو جاتی ہے ہر دفعہ کہ مہندی نہ صحیح نہیں لگی ہے۔ تو بس اب میں نے اس کو مہندی لگا دی ہے اچھے سے کر کے۔ میں نے کہا چلو آپ لوگوں کو بھی دکھا دو، اس کے فیس پہ خوشیاں چیک کریں کیسی ہیں کہ میری پسند کی مہندی لگی ہے۔ پھر یہ بٹن میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میں نے کپڑے والے بٹن بنوائے ہیں، میں نے یہ والا کام ابھی میرا رہتا تھا، میں نے فٹافٹ بٹن وغیرہ یہ موتی لگانے تھے اوپر، یہ میں نے ایک ڈیزائن دیکھا تھا، تو میں نے سوچا تھا میں اس دفعہ بٹنز کے نیچے نا اسی طرح یہ موتی لگاؤں گی۔ تو یہ میرے بھی بٹن ہیں شرٹ کے، اور میری بیٹی کے بھی۔ اچھا، یہ مجھے نا اگر آپ ان کے پیچھے وہ ہکس لگا دیں نا، تو یہ بالکل وہ ایئر رنگز لگ رہے ہیں، مطلب ٹاپس وغیرہ والی لک دے رہے ہیں۔ یہ مجھے بڑا پیارا ایک آئیڈیا ہے کہ اگر شموز سلک کا کپڑا پلین لے کے نا اس کے اس طرح بٹن بنا کے، تو اسی طرح موتی لگا کے، تو اگر ایئر رنگز بنے نا تو وہ بڑے پیارے لگیں گے، ایک سٹل سے سیم کپڑوں جیسے بھی ہو سکتے ہیں، آپ کنٹراسٹ بھی کر سکتے ہو، لیکن بڑے پیارے لگیں گے۔ اور یہ ایئر رنگز بنانا کوئی مشکل نہیں ہے، اس کے پیچھے اگر آپ وہ لگا دو نا، یہ لوپس وہ جو ہوتی ہیں سوئی ٹائپ جو بنی ہوتی ہے، وہ بازار سے مل جاتی ہیں، آپ کسی جولری والے کے پاس جاؤ وہ بھی آپ کو لگا کے دے دے گا، اور وہ کوئی پیسے نہیں لیتے ہیں، مطلب فری میں ہی لگا دیتے ہیں کہ بھئی ایک ٹانکا لگا کے تو وہ اس کو ایئر رنگز بنا دو، تو بڑے پیارے لگیں گے۔ اسی طرح اگر آپ موتی لگا کے شموز سلک کا پلین کپڑا لے کے کوئی بھی کلر کا، اور نیچے یہ موتی لگائیں۔ اچھا، موتی صرف یہ نہیں، آپ جولر کے پاس جا کے وہ گولڈن ہوتے ہیں، اسی طرح کے گولڈن موتی ہوتے ہیں، وہ بھی لے سکتے ہیں، کوئی کلرفل بھی لے سکتے ہیں، جیسے مرضی آپ لے کے۔ اچھا، میں نے نا وہ بٹن
میں نے سوچا کہ میں خود ہی نا اس کے موتی شوتی لگاتی ہوں. میں نے موتی وغیرہ وہ سارے لگا لیے تھے, بنا لیے تھے. یہ میں نے کنڈینس ملک بنایا ہوا تھا. اچھا آج چاند رات تھی لیکن گیس پھر بھی نہیں تھی آ رہی, آج گیس بھی نہیں, ان نے بھی بڑا مجھے تنگ کیا ہوا تھا. یہ کنڈینس ملک میں نے بنایا تھا, ساتھ میں نے کسٹرڈ بنایا تھا. کسٹرڈ کے اندر میں نے چینی نہیں ڈالی تھی, میں نے کنڈینس ملک کے اندر ڈالی تھی, کنڈینس ملک بنا لیا تھا. یہ اب میں وائس اوور کر رہی تھی تو یہ میری ماما کی کال آ گئی, اسی لیے میں صبح فجر ٹائم وائس اوور کرتی ہوں. نہ کوئی گھر آتا ہے اس ٹائم, نہ کسی کی کال آتی ہے, آرام سے بندہ نا وائس اوور کر لیتا ہے. ورنہ پیچھے یہی کچھ چل رہا تھا جو بھی میرے ساتھ چل رہا تھا. آج عید کا دن ہے تو آج عید کے دن میں وائس اوور کر رہی ہوں, تو ماما مجھے عید مبارک کے لیے کال کر رہی تھی. اچھا خیر یہ دیکھیں یہ بٹن وغیرہ ریڈی ہو گیا, اور میں نے سارے بٹن جو ہیں وہ لگا لیے تھے. بچوں کے ایسے 3 لگائے ہیں, لیکن اپنے میں نے 6 لگائے ہیں. تو میں اپنا سوٹ تو آپ کو عید والے دن ویئر کر کے نا تو تھوڑے سے شارٹس دوں گی اپنے سوٹ کے بھی اور بچوں کے بھی سوٹ کے. تو بس یہ اس طرح میں لگا رہی تھی, تو میں نے کہا چلو ساتھ ساتھ نا تھوڑی ویڈیو بھی بنا لیں. اچھا بڑا نا پریشر ہوتا ہے اگر آپ یہ ولاگنگ کر رہے ہو نا, ڈیلی ولاگنگ, تو آپ کو چھوٹا سا بھی کام کرنا نا تو آپ کر رہے ہوتے ہو تو ایک دم آپ کو یاد آتا ہے کہ وہ میں نے تو ولاگ میں بھی لینا ہے, میں نے ولاگ میں بھی لینا تھا, میں نے ولاگ بھی بنانا تھا. اچھا کئی کام ہوتے ہیں جو اس طرح ہو جاتے ہیں کمپلیٹ, اور ایک دم یاد آتا ہے کہ ہاں ہائے ولاگ تو بنایا ہی نہیں. تو بس اسی طرح میرے ساتھ بھی ابھی تک تو ہو رہا ہے. ابھی 1-1.5 ماہ ہی ہوا مجھے یہ ڈیلی ولاگنگ پہ, لیکن آہستہ آہستہ انشاءاللہ عادت پڑ جائے گی تو شاید پھر ہر چیز ہی میں کور کروں. ابھی جو مجھے یاد آتا کرتی ہوں. اچھا اب یہ قصہ پتہ کیا ہے, میں نے بنایا تھا اسپنج کیک, اور یہ میں نے نا اندر وہ ڈالی تھی اشرفیاں نہیں تھیں, یہ گاجروں کا مربع پڑا تھا, میں نے وہ کاٹ کے نا وہ اندر ڈال دیا, اور یہ میرا کسٹرڈ بن گیا ہوا تھا. اور یہ عجیب سائڈوں سے گندا ہوا پڑا تھا میرا کسٹرڈ, کیونکہ میں نے فریج میں رکھ دیا تھا. تو یہ دیکھیں یہ میرے بچوں نے نا گزرتے یہ میرا کیک کھا لیا. یہ اچھا خاصا گول کیک تھا, اور یہ وہی بات ہوئی, میں نے ابھی ولاگ بنایا نہیں تھا اور بچوں نے سائڈوں سے کھانا شروع کر دیا تھا, کیونکہ ان کے بابا کے پاس ٹائم نہیں تھا اور گھر میں ابھی فروٹ آیا نہیں تھا. فروٹ لانے والا تھا کہ میں فروٹ اس کے اندر مکس کروں گی کسٹرڈ کے اندر. تو یہ میں نے ساری چیزیں رکھی ہوئی تھی کہ ایک ہی دفعہ فروٹ آئے گا تو مکس کر کے نا پھر میں رکھوں گی فریج میں. تو بچوں نے نا یہ کیک کھا لیا. بچوں کی نا کمزوری ہوتا ہے کیک. خیر جب آیا یہ سارا کچھ تو میں نے فٹافٹ نا پھر فروٹ وغیرہ آیا, میں نے کٹنگ کی ہے مینگوز, اور پھر میں نے یہ لگانا شروع کیا, لیئرز بنائی اس کی. پہلے کیک ڈالا, پھر میں نے اوپر یہ کسٹرڈ وغیرہ ڈالا. اچھا میں نے نا اس دفعہ, ورنہ ہر دفعہ ماما ہی مجھے سویٹ ڈش بھیجتی ہیں, اس دفعہ یہ میں نے بنائی ہے, پر مجھے پھر بھی ماما کا اچھا لگا. یہ میرا کسٹرڈ ہے, اور جو ماما بناتی ہیں وہ ایک پراپر لبے شری ہوتا ہے, کیونکہ اس میں ماما بادام بھی ڈالتی ہیں, کریم بھی ڈالتی ہیں. اور لیں جی پھر ایک اور فون آ گیا. خیر اب میں 1 سیکنڈ میں فون سن لوں, پھر میں وائس اوور کرتی ہوں. لو جی اب یہ میرے ہسبینڈ کی کال آ گئی تھی. وہ آج میں نے آپ کو بتایا نا میں عید والے دن چاند رات کا یہ ولاگ وائس اوور کر رہی ہوں, تو وہ میرے ہسبینڈ صاحب چھریاں وغیرہ مانگ رہے تھے. کال انہوں نے مجھے کی کہ بھائی چھریاں وغیرہ بھیج دو نیچے, تو وہ بس میں بھیج رہی تھی, اور برتن وغیرہ, کیونکہ مردوں کو یہی چیزیں عیدوں پہ ضرورت ہوتی ہیں. خیر میں نے پھر اب یہ کسٹرڈ کی لیئرز کی, ایک لیئر میں نے بنا لی تھی, اب یہ میں دوسری لیئر بنانے لگی ہوں. اچھا سیم اسی طرح میں لیئرز بناؤں گی. یہ اس کے اندر اتنے مزے کے لگ رہے تھے, میرے پاس اشرفیاں نہیں تھیں, میں نے منگوائی نہیں تھی, تو میرا ایک دم خیال آیا, میں نے کہا چلو گاجروں کا مربع پڑا ہے تو یہ میں اندر ڈال دیتی ہوں چھوٹے چھوٹے چنکس کر کے. تو وہ بالکل فروٹ کیک والی لک دے رہا تھا. اور میں نے اسپونج کیک یہ بنایا تھا, مطلب آپ سوچ لیں اسپونج کیک کہہ لیں یا ڈرائی وہ فروٹ کیک جسے بولتے ہیں جو ہم بازار سے خریدتے ہیں, یہ سیم وہی ذائقہ تھا, بہت مزے کا بنا تھا کیک بھی. اچھا یہ میں نے پھر دوسری لیئر لگائی اس کے اوپر. مجھے نا کیک والا کسٹرڈ پتہ نہیں کیوں اچھا لگتا ہے, اگر کیک نہ ہو یا فروٹ نہ ہو تو مجھے خالی کسٹرڈ نہیں اچھا لگتا. اور ایک اور بلینڈر ہو گیا تھا, میں نے جیلی جما دی تھی, جما کے میں نے فریج میں رکھی, میری بیٹی نے اٹھا کے فریزر میں رکھ دی کہ جلدی ٹھنڈی ہوگی اور پھر میں کھاؤں گی. تو میری جیلی نا تھوڑی سی وہ پانی والی ہو گئی تھی, تو یہ میں نے سوچا تھا پہلے کہ میں مینگو کی ایک اور لیئر لگا کے پھر اوپر کسٹرڈ ڈالتے, پھر میں کہا نہیں بول نا کافی اوپر تک بھر جائے گا تو وہ اچھا نہیں لگے گا, تھوڑی سی اسپیس اوپر سے چھوڑ دوں گی. تو بس میں نے پھر سینٹر میں مینگوز رکھے,
اور اب میں سائڈوں پہ نا جیلی لگائی ہے. یہ جیلی میں لینے فریج میں گئی تھی اور مجھے اتنا اس ٹائم غصہ آ رہا تھا کہ جیلی جو ہے نا وہ ٹوٹ چکی تھی. مجھے یہ تھا کیوبس کی شیپ میں ہوگی اور میں اس کو آرام سے اوپر ڈیکور کروں گی, لیکن میری بیٹی صاحبہ نے فریزر میں رکھ دی تھی اور جب میں نے نکالا تو وہ پانی پانی ہو رہی تھی. مطلب بہت پانی نہیں تھی, اوپر والا پورشن جو جیلی کا تھا وہ ہلکا ہلکا لیکوڈ ہی تھا اور نیچے والا صحیح تھوڑا جمع ہوا تھا. خیر میں نے اسی طرح سیٹنگ کی, مجھے کچھ سمجھ ہی نہیں تھی آ رہی. میں کہا چلو اسی طرح کھانی ہے نا, مکس ہی کرنی ہے, تو میں نے کہا چل اسی طرح مکس کر دیتی ہوں. ابھی میں نے گرین شکر ہے جیلی نہیں بنائی تھی. میرے بچے بول رہے تھے کہ آپ گرین کلر کی بھی جیلی بنائیں, ہم 2 کلرز کی لگائیں گے. تو میں نے پھر اب ایک ہی بنائی. میں کہا نہیں ضرورت نہیں ہے. اچھا میں اپنی طرف سے اوپر کیک ڈال دی تھی جیلی کے اوپر کہ چلو اچھا لگے گا وہ یلو یلو اس کے اوپر. تو وہ جیلی جو ہے نا وہ کیک سوک کرنے لگ گئی تھی. خیر پھر میں نے نہیں ڈالا. میں کہا پاگلوں والی حرکت ہے یہ. میں نے پھر اپنی بیٹی کو کہا, میں کہا سائڈ سے شاٹ لو کسٹرڈ کا. اس نے لیا اور پھر یہ اوپر سے اس نے شاٹ لیا. اچھا بچے میرے ساتھ ویڈیو بناتے ہیں, بچوں کو بھی پریکٹس ہو گئی ہوئی ہے کہ کس طرح ویڈیو بنانی. اچھا یہ کسٹرڈ بچ گیا تھا تو میرے پاس نا ڈسپوزیبل یہ کپ پڑے ہوئے تھے اور میری چھوٹی بیٹی نا سو چکی تھی اس ٹائم تک. تو یہ میری بڑی والی بیٹی میرے ساتھ لگی ہوئی تھی. تو اس نے کہا ماما اگر یہ بچ گیا تو آپ دوسرے بول میں نہ ڈالیں, آپ یہ ڈسپوزیبل کپ میں ڈال دیں. یہ نا میری چھوٹی بیٹی کا نام عبیرہ ہے, تو کہتی ہے عبیرہ کہہ رہی تھی کہ ہم اگر کسٹرڈ بچ گیا نا تو ماما سے کہیں گے آپ ان کپس میں ڈال دیں تو ذرا وہ بیکری والی لک آئے گی. تو میں نے کہا چلو لاؤ دو پھر مجھے کپس. اس نے نا یہ مجھے گلاس وغیرہ نکال کے دیے. پھر میں نے نا چھوٹی چھوٹی لیئرز بنا کے نا تو اس کپ میں لگائیں کہ چلو بچے خوش ہو جائیں گے. اور پھر یہی ہوا, صبح اٹھے ہیں آج ہم, جب عید والا دن ہے تو آج بچوں نے سب سے پہلے یہی کھایا, کپس ہی کھائے ہیں. اور ایک میں نے کھایا, ایک میری بڑی بیٹی نے, ایک میری چھوٹی بیٹی نے, اور باؤل میں سے میں نے نا باقی سب کو کھلا دیا اپنے فیملی ممبرس کو. لیکن ابھی تو نہیں کھایا کسی نے, ابھی صبح صبح کا ٹائم ہے, بس میں نے اور میری بیٹی وغیرہ نے کھایا. اور اب بڑے بول میں سے جس نے بھی کھانا ہوگا وہ کھا لے گا. یا ہم ہی ہر کھانے کے بعد مجھے بھی میٹھے کی کریونگ ہو رہی ہوتی ہے اور میری بیٹیوں کو بھی, تو ہم ہی خود ہی کھا لیں گے. تو بس اسی طرح یہ میں لیئرز لگا رہی تھی اور اوپر سے میں تھوڑا تھوڑا دبا رہی تھی کہ تھوڑا پریس ہو جائے. اور اب میں نا پھر ایک کسٹرڈ کی لیئر لگاؤں گی. اور یہ بڑے پیارے لگتے ہیں بچوں کے لیے نا. اور یہ جو ہم بولز میں, چھوٹے چھوٹے بولز میں ہم بچوں کو ڈال کے دیتے ہیں نا, اس سے بہتر ہے یہ اسی طرح کے نا گلاس بندہ بنا لے اور بچوں کو دے دے. بچے نا شوق سے کھاتے بھی ہیں اور پیارے بھی بڑے لگتے ہیں. نیکسٹ ٹائم نا میں بھی, یہ میری ماما بھی کرتی ہیں. مجھے یاد ہے کہ پچھلی یہ جو اس سال کی چھوٹی تھی نا, تب میں ماما کے گھر گئی تھی تو ماما لوگوں نے بھی اسی طرح کیا ہوا تھا, یہی کپس میں لگائے ہوئے تھے. تو اب نا نیکسٹ ٹائم میں نا کوشش کروں گی کہ ہر عید پہ نا میں بھی یہ کپس ہی بناؤں بجائے یہ بول وغیرہ بنانے کے. یہ ایک سرونگ کافی ہوتی ہے, تو اگر یہی بندہ کپس کافی زیادہ بنا کے رکھ دے نا تو جو آئے اس کو یہ کپ ہی دے دو. ایک تو برتن نہیں گندے ہوتے اور اوپر سے یہ کپ آرام سے کھایا بھی جاتا ہے. تو یہ اچھی سرونگ ہے اور ایک ڈیسنٹ لگتی ہے سرونگ بھی. تو بس میں نے یہ بنا لیا. پھر باہر نکلے تو باہر کا ماحول دیکھ لیں. میں بچوں کے ساتھ پننے نہیں, بچوں کی نا ہیئر پنس نہیں تھی میں نے لی ہوئی ہیں, تو میں یہ بس باہر جا رہی تھی بچوں کی ہیئر پنس لینے کے لیے کہ جاتی ہوں اس ٹائم. لیکن نا رات بڑی ہو گئی تھی اور باہر بازار وغیرہ تقریباً بند ہو گیا تھا, تو اس لیے یہ میں گیٹ کھول رہی ہوں اس لیے اندھیرا ہو گیا تھا. تو میں نے پہلے فلیش نہیں تھا آن کیا, پھر میں نے فلیش آن کیا. تو یہ سارے جانور وغیرہ نا باہر بندھے ہوئے تھے, تو ان کا آخری دیدار ان کا بھی کر لیں. صبح انہوں نے آج ذبح ہو جانا. یہ بڑے پیارے لگ رہے تھے سارے نا, سو رہے تھے جانور بھی. آپ سوچو کافی ٹائم ہو گیا تھا. یہ 6 ویڑے ہو گئے ہیں, اب بیل کہہ لیں, ویڑا کہہ لیں, جو بھی کہنا ہے کہہ لیں, ٹنکو منکو پنکو چنکو, لوگوں نے بہت نام رکھے ہوتے ہیں جانوروں کے. خیر یہ سارے سو رہے تھے. اب وہ بڑے ایک گیٹ سے تو ہم گزر گئے, یہ باہر والے گیٹ سے اب ہم گزر رہے تھے, پر میرے ہسبینڈ سے نہیں گزر جاتا. وہ شاید آپ کو یلو شرٹ والے نظر آ رہے ہوں گے, وہ کھڑے ہو کے دیکھ رہے تھے کیونکہ میرے ہسبینڈ کو بڑا ڈر لگتا. چلیں اللہ حافظ, اوکے بائے بائے.